السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. تو الحمدللہ آج ہم اپنے سبق نمبر جو ہے 5واں شروع کرنے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 5. الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، یعنی ایمان کا ایک حصہ ہی ہے. تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ حیا ایمان کا ہی ایک حصہ ہے، کہ انسان میں اگر حیا ہوتی ہے نا تو پھر وہ ایسا ہے جیسے اس میں ایمان کا ایک حصہ آ گیا. کیوں؟ کیونکہ حیا کی وجہ سے آدمی بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. جیسے کہ اب موبائل میں کوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، اللہ معافی دے. تو اگر میں کوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہوں تو بیچ میں مجھے حیا آ گئی کہ میں کتنی منحوس ہوں، میں کیوں یہ دیکھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ سے مجھے ڈر نہیں لگتا، میں کیوں اس کام کو کر رہی ہوں، جب مجھے پتہ بھی ہے کہ یہ گناہ ہے، غیر محرم کو دیکھنا گناہ ہے، ایسی فحائش چیزوں کو دیکھنا گناہ ہے، جو ان میں یہ گانے وغیرہ چلتے ہیں یہ سننا گناہ ہے. تو یہ ایک حیا آ گئی. تو یہ حیا آپ کو بچاتی ہے ان چیزوں سے، ٹھیک ہے، گناہوں سے آپ کو بچاتی ہے. اسی وجہ سے جب انسان میں حیا آ جاتی ہے تو وہ ایمان کا ایک درجہ اس میں آ جاتا ہے، بالکل وہ والی بات، ٹھیک ہے. اب انہوں نے فرمایا کہ اگر حرام کام ہے تو اس میں حیا کرنا واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حرام کام کرنا. اور اگر مکروہ ہے تو پھر وہاں پر مستحب. جیسے کہ اب کوئی حرام کام ہے، جیسے کہ اب شراب، لڑکیوں میں تو نہیں ہوتا لیکن مردوں میں کچھ میں ہوتا ہے. جیسے کہ اب کچھ دوست آپس میں مل بیٹھے ہیں، کچھ لوگ مطلب نعوذ باللہ اللہ معافی دے، لیکن کچھ شراب پی رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو تیسرے کو کہہ رہے ہیں یار کیا مسئلہ ہے، تو کیوں نہیں پی رہا، آج تو پی لے. تو کہہ رہے ہیں کہ جس کو پینے کے لیے کہا جا رہا ہے تو اس شخص کو آج حرام پینے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو اب اس کو حیا کرنی جو ہے نا وہ واجب ہے، مطلب ضرور اس کو حیا کرنی ہے، کسی بھی حالت میں اس کو وہ شراب نہیں پینی، ٹھیک ہے. پھر دوسری بات بتا رہے ہیں کہ اگر وہ حرام چیز جو ہے وہ مکروہ ہے تو پھر مستحب ہے. مکروہ جیسے کہ اب مکروہ چیز مطلب ناپسندیدہ کوئی بھی چیز ہے، جیسے کہ اب ہاں غیر محرم کے ساتھ حج پہ جانا، ٹھیک ہے. یہ کوئی بڑی سے بڑی گناہ تو نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہے کہ آپ غیر محرم کے ساتھ حج پہ نہ جایا کرو یا عمرے پہ نہ جایا کرو، کیونکہ آپ ایک اچھی جگہ پہ جا رہے ہو، آپ کو پردہ ہے، تو آپ ایک غیر محرم کے ساتھ نہیں جا رہے، یہ مکروہ چیز ہے. تو اس چیز میں آپ پہ واجب نہیں ہے، لیکن اچھا یہ ہے کہ آپ نہیں جاؤ. مجبوری ہے تو آپ جا سکتے ہو، لیکن اچھا یہ ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ حج پہ نہ جاؤ. تو یہ بات بیان کی گئی. اور اس متعلق میں یہ بتاؤں گی کہ انسان میں جب حیا ہوتا ہے نا تو وہ ہر برائی سے بچ جاتا ہے. اس کے متعلق ایک اور بھی حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان جب حیا نہ کرے نا تو اس کو جو چاہیے وہ کر لے، کیونکہ جب اس میں حیا ہی نہیں ہے، اس کو کسی چیز کا خوف ہی نہیں ہے، کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے. جیسے ہمیں عام چیزوں میں بھی کسی سے شرمندگی ہوتی ہے، کسی کے سامنے ہم برائی کرنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ حیا آ رہی ہوتی ہے کہ فلاں کیا کہے گا. ایک عالمہ بیٹھی ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ رہی، سب دوسری لڑکیاں نماز پڑھ رہی ہیں، تو وہ عالمہ دیکھ کر اس کو حیا آ رہی ہوگی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، باقی سب تو نماز پڑھ رہی ہیں، شرم مجھے آنی چاہیے کہ میں کیوں نہیں پڑھی. تو یہ حیا ہے، ٹھیک ہے، یہ حیا ہونی چاہیے، ہر کسی کو یہ حیا ہونی چاہیے. تو یہ حیا اگر ہے آپ میں تو آپ میں ایمان کا ایک درجہ ہے، تو آپ میں اچھی بات ہے کہ آپ میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ کو یہ حدیث سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا تو کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا.